اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین مکرم اور عزیز نوجوانوں اور دوستوں، آج میں اپنی سوسائٹی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اس طرح کے گناہ ہیں کہ جن کو ہم لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. چند ایک گناہوں کا ذکر ہم لوگ سنتے آئے اور ہمارے وہم و گمان میں صرف وہی گناہ ہے، اس کے علاوہ باقی جو اعمال قبیحہ ہیں ان کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے اور نہ ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ گناہ ہے اور ایک کبیرہ گناہ ہے. صغیرہ گناہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ وہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. جب تک ہم اپنے اللہ سے اس گناہ کی معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں مانگیں گے، اس وقت تک وہ گناہ کسی صورت معاف نہیں ہوں گے. پھر وہ گناہ جتنے جو صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، وہ گناہ یا تو انفرادی ہوں گے یا اجتماعی ہوں گے. انفرادی گناہ کا تعلق انسان کے ساتھ ہے اور اجتماعی گناہ کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے. جس نے ہمارے معاشرے کے توازن کا بگاڑ پیدا کر دیا، وہ گناہ جو ہمارے نزدیک گناہ ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر منبر اور محراب سے کچھ گناہوں کی مذمت بیان ہوتی رہی، ان گناہوں کو منبر اور محراب سے بیان کیا جاتا رہا لوگوں کے وہم و گمان میں وہ گناہ ہے، اور بہت سارے علماء کرام کی گفتگو سے لوگوں نے ان گناہوں سے توبہ بھی کی. مثال کے طور پہ زنا، شراب، چوری، ڈکیتی وغیرہ ان گناہوں کا تذکرہ منبر اور محراب سے ہوتا رہا اور اس کی مذمت بیان ہوتی رہی. لوگوں نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا. لیکن کچھ گناہ اس طرح کے تھے کہ وہ اجتماعی صورت اختیار کر گئے. آج میں نے ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرنا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ میں بیان کروں گا. وہ گناہ آہستہ آہستہ ہمارے سوسائٹی کا ناسور بنتے گئے. مثال کے طور پہ وعدہ خلافی، مثال کے طور پہ امانت میں خیانت، مثال کے طور پہ جھوٹ، مثال کے طور پہ ملاوٹ، ٹو لگانا، برے القابات سے کسی کو پکارنا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی عزت دری کرنا، کسی کی آبرو کے ساتھ کھیلنا، اور تفاخر، تکبر، یہ وہ گناہ ہے جو آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی کے اندر شامل ہوتے گئے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلتا گیا کہ اس نے آہستہ آہستہ گھن کی طرح ہماری سوسائٹی کو کھانا شروع کر دیا. اور یاد رکھیے، جب کوئی گناہ اجتماعی صورت اختیار کر جاتا ہے تو اس کی معافی بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس معاشرے پر، اس سوسائٹی پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اب اس کی مذمت قرآن و حدیث کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب ایک ملاوٹ ہے، اب یہ اکیلا ایک شخص جرم کر رہا ہے، لیکن اس ملاوٹ شدہ چیز کو
ہر خاص و عام پیر و جماع بچہ ہے کہ مرد و زن ہے وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اگر وہ رسول دو عالم، حبیب دو عالم، سید دو عالم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شمس صحابت الدجا مکین امت خضرا کی بات پر یقین رکھتا تو کبھی کسی چیز کے اندر ملاوٹ نہ کرتا۔ نبی نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب کیا، وہ ہماری امت میں کامل ایمان والا وہ شخص ہے ہی نہیں، تو چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ ہم نے انسانی جانوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے؟ ایک دودھ بیچنے والا وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے، ایک کریانے والا وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے، ایک منڈی میں کام کرنے والا وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ ایک حدیث کی بات فرمائیے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر کے قریب سے گزرے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غلے کے ڈھیر کے اندر اپنی انگلیاں داخل کی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلے کے ڈھیر کے اندر اپنی انگلیاں داخل فرمائی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگشت مبارک تھی وہ گیلی ہو گئی پانی کے ساتھ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی یہ غلے کا مالک کون ہے؟ اس کو بلاؤ میرے پاس۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ جب وہ صحابی رسول تشریف لائے نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، بھائی یہ کیا بات ہے؟ اوپر آپ کا غلہ جو ہے وہ خشک ہے اور اندر جو غلہ ہے وہ بالکل گیلا ہے، وہ تر ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب کیا یہ اس چیز کی علامت تھی کہ جو خشک غلہ ہے اس کا وزن کم ہے اور جو گیلا اور تر غلہ ہے اس کا وزن زیادہ ہے، پیسے تم نے اتنے ہی لینے ہیں لیکن خریدنے والے کو جو چیز ہے وہ کم جا رہی ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میرا قصور نہیں ہے، رات کو بارش ہو گئی تو اب سورج نکلا تو اس کے اوپر والی سطح کو جو ہے وہ خشک کر دیا اور اندر والی سطح جو ہے وہ اس نے اس کو کیا رکھا، تر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر گفتگو ختم نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کیوں کر کے تم نے اس طرح نہ کیا کہ نیچے والے غلے کو اوپر کر دیا اور اوپر والے غلے کو نیچے کر کے مکس کر دیا، تاکہ سورج کی روشنی سے ایک فائدہ یہ ہوتا کہ سارے کا سارا غلہ خشک ہو جاتا یا خریدنے والے کو پتا چلتا کہ یہ جو ہے وہ غلہ جو ہے وہ گیلا ہے۔ یہاں تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط فرمائی، لیکن آج کا مسلمان بالکل بھی احتیاط نہیں کر رہا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کل پرسوں کی بات ہے، ہم یہ سبزی منڈی میں گئے، ہم نے کسی کی طرف افطاری کے لیے جا رہے تھے، میرے ساتھ مولانا بلال احمد حواری صاحب موجود تھے، تو ہم نے کہا چلیے کچھ پھل لیے چلتے ہیں ان کے لیے۔ اب ہم نے دیکھا کہ بیچنے والے سے ہم نے پوچھا کہ کتنے کا، اس کا بھاؤ کتنا ہے؟ آلو کی پیٹی تھی، اس نے کہا کہ کتنے کا ملے گا؟ میں نے کہا اتنے لے لو۔ اس نے اپنی مرضی کے پیسے لیے۔ جب ہم نے اس کے اندر لگی ہوئی لیئر دیکھی، 3 لیئر تھی، اوپر والی لیئر پہ بالکل موٹے بہترین آلو، اس سے نیچے اس سے کم، اس سے نیچے اس سے کم، حالانکہ اس نے ہمیں جو مال دکھایا وہ اوپر والا مال دکھایا اور اس نے جو ہم سے رقم وصول کی ہے وہ اوپر والے مال کی وصول کی ہے، نیچے والا مال اگر ہمیں دکھاتا ہم اس کی وہ قیمت نہ دیتے۔ اب اس نے جو رقم کمائی ہے، اب مجھے بتائیے کہ اس کے اندر کیا حرام کی حلولیت نہیں ہوئی؟ کیا اس کے اندر اس کا حرام رزق شامل نہیں ہوا؟ جو احتیاط کرتے ہیں وہ جہاں تک احتیاط کرتے ہیں، میرے ایک دوست ہیں فہد بٹ صاحب، وہ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، جانور رکھے ہیں انہوں نے، ڈیری فارم ہے ان کا۔ وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے، مولانا میں نے 10 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں اور ایک میں گائے رکھی ہوئی ہے اور گائے کا دودھ بھی اس میں شامل کر لیتا ہوں، کیا یہ میرے رزق کے اندر حرام عمل تو نہیں ہو رہا؟ تو میں نے کہا اگر تو آپ کے خریداروں کو پتا ہے کہ اس میں گائے کا دودھ شامل ہو رہا ہے پھر تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو اتنی احتیاط فرمائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہاں پر لوگ دودھ کم اور پانی زیادہ شامل کر کے لوگوں کو جو ہے وہ دودھ بیچ رہے ہیں، ان کو تو اتنا بھی خیال نہیں آتا۔ بلکہ میں اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ کیمیکلز کے ساتھ دودھ جو ہے وہ تیار ہو کے جو پیسے ہم وصول کر رہے ہیں وہ گائے بھینس کے دودھ کے وصول کر رہے ہیں، لیکن جو بیچ رہے ہیں وہ کیمیکل بیچ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے جو انسانیت کے ساتھ کھلے گا اس کے لیے بخشش کا سامان ہو سکتا ہے یا اس کے رزق میں برکت آ سکتی ہے؟ تو یہ وہ ایک انفرادی عمل تھا جو آہستہ آہستہ اس نے اجتماعی گناہ کی شکل اختیار کی، اور جب اجتماعی گناہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کسی صورت میں نہیں معاف کرتی ہے۔ جب گناہ کا تعلق انفرادی ہو،
زنا کا تعلق بندہ اور اللہ کے ساتھ ہے، شراب کا تعلق بندہ اور اللہ کے ساتھ ہے۔ تو جب بندہ اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اللہ کی ذات معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتی، لیکن جب اس کے اندر حقوق العباد آ جاتے ہیں پھر کسی صورت بھی اللہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بندوں کے جو تم نے حقوق مارے ہیں اس کی معافی تو اللہ ہی دے، بندہ ہی دے گا تو دے گا، پہلے بندے سے معافی مانگی جائے گی پھر اللہ کی ذات معاف کرے گی۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید اور رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے کچھ اور گناہ گنواتا ہوں۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ امانت جو ہے یہ صرف اور صرف پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتی، امانت میں خیانت صرف اور صرف سونے چاندی کی صورت میں نہیں ہوتی، امانت میں خیانت یاد رکھیے پیسے مال و دولت کے ساتھ ساتھ کسی کی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی ہوتی ہے، کسی کی راز کی بات کو ہیئر کر جانا، برداشت کر جانا، چھپا جانا، یہ بھی امانت ہے۔ اب میرے نبی نے صاف صاف فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کامل ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ معاشرے کے اندر امانت میں خیانت کتنی گمبھیر صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ یہ لوگ امانت میں خیانت کرنا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، لوگ امانت میں خیانت کرنا اس کو اپنا حق سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ کامل ایمان کے لیے شرط میرے نبی نے جو رکھی ہے وہ امانت میں خیانت نہ کرنا رکھا ہے۔ پیسوں میں امانت ہے، مال میں امانت ہے۔ کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس بطور امانت رکھوائی، فار ایگزامپل کسی نے پیسے رکھوا دیے، وہی پیسے اس کو لوٹانا یہ امانت داری ہے۔ یہ نہیں ہے یہ امانت داری، امانت میں بھی یہ سمجھیے گا یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ اس نے آپ کے پاس فار ایگزامپل 1 لاکھ روپیہ رکھوایا، آپ کو ضرورت پیش آئی، اس کی اجازت کے بغیر آپ نے پیسے استعمال کر لیے، چلیے آج جب وہ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ لیکن اگر آپ نے استعمال کرنے ہیں تو جو شخص آپ کے پاس امانت رکھوا رہا ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے، مگر وہی رقم وہی پیسے وہی نوٹ اس کو واپس کرنا یہ امانت داری ہے۔ یہ ہے پیسوں میں امانت۔ اور جو راز میں امانت ہوتی ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے رازوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے رازوں کے اوپر یعنی گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کے اس کے فیصلے میں اس کے لیے جنت الفردوس کے وعدے فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کا دین ہی کامل نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے ہم کتنے وعدے روز موبائل فون پہ کرتے ہیں؟ ہم نے اس حدیث کا اطلاق آج موبائل فون پہ کر کے دیکھا۔ موبائل فون پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میں 5 منٹ میں آپ کے پاس تشریف لا رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے 10 منٹ میں آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم موبائل فون پہ؟ حالانکہ ہمیں پتا ہے ہم 10 منٹ میں وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو ہمیں 10 منٹ کی بجائے ہمیں آدھے گھنٹے کا وقت لینا چاہیے اگلے بندے سے۔ وہ حدیث جو میرے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے فرمائی کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا دین کامل نہیں ہے، اس کا اپلائی ہم نے آج کے دور کے اندر اگر کرنا ہے تو موبائل فون کی صورت میں دیکھ لیں، یا ہم کسی شخص سے جب وعدہ کرتے ہیں آیا ہم اس وعدے کی تکمیل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غیر مسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا، آپ نے کچھ چیز اس سے خریدی، آقا علیہ السلام کے پاس رقم پوری نہیں تھی، آپ نے فرمایا میں جو ہے وہ رقم لے کے واپس آتا ہوں، یا انہوں نے کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، اب یہیں پر تشریف رکھیے۔ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے رہے وعدے کی پابندی کے مطابق۔ 3 دن گزرنے کے بعد بھی وہ شخص کو جب خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے نبی کو، تو وہ وہاں اپنے گھر سے نکلا، جب وہاں پر جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنی اسی حالت میں وہیں پر موجود تھے۔ وعدے کی پابندی کا اتنا خیال رکھا، اور آج ہم لوگ بالکل بھی وعدے کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے۔ آج میں نے آپ کو سوسائٹی کے وہ گناہ گنوانے ہیں جو انفرادی تھے لیکن اجتماعی صورت اختیار کر گئے۔ ملت کا جب گناہ ہو جاتا ہے انفرادیت سے اجتماعیت شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر وقت اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تو شاید اس کو معاف کر دے لیکن وقت اس کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ اس گناہ نے انفرادیت سے اجتماعیت کی شکل اختیار کر لی ہے۔
زنا کا تعلق اگر بندے کے ساتھ ہو، ایک دو اکا دکا بندہ گناہ کر رہا ہو، اکا دکا بندہ شراب پی رہا ہو، تو اللہ بھی درگزر فرما دیتے ہیں. لیکن جب اجتماعیت کی شکل اختیار کر جاتی ہے پھر اللہ بھی کہتے ہیں کہ اب معافی کسی صورت میں ہوگی. چونکہ اب انفرادیت سے گناہ نکل کر اجتماعیت میں آ گیا. ایک بندہ ملاوٹ کر رہا ہو تو اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف کر دے. جب پوری کی پوری قوم ہی ملاوٹ کے اندر مبتلا ہو جائے تو کس طرح معافی ہوگی؟ کیونکہ انفرادیت کچھ گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس بندے کا تعلق اپنے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کچھ گناہوں کا تعلق اس طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس طرف صرف حقوق اللہ ہوتے ہیں لیکن اس طرف حقوق العباد ہوتے ہیں. اب ملاوٹ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ تو ہے ہی ہے، اس سے کہیں زیادہ حقوق العباد کے ساتھ ہے. اور جب حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہو گیا اللہ کی ذات کو معاف فرما دیں گی. لیکن جن بندوں کے ساتھ ہم نے ملاوٹ والی چیزیں ان کو کھلا دی، اصل رقم لے کر 2 نمبر مال دیا، اس سے معافی کون مانگے گا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں لالچ و طمع کی وجہ سے آئی. تو یاد رکھیے جب گناہ اجتماعیت کی صورت اختیار کر جائیں پھر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. جب گناہ کا تعلق انفرادیت کے ساتھ ہو تو انفرادی توبہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جب اجتماعی طور پہ گناہ ہو جائے تو پھر اجتماعی طور پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی. کچھ گناہ اس طرح کے ہیں کہ ہم نے ان گناہوں کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے. آئیے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سناتا ہوں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ فرقان کے اندر اس کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، قرآن کی اسماء فرمائیے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں ہونا، وہ بالکل جھک کر چلتے ہیں. جب ایک بندہ تکبر کر رہا ہے تو اس کا تعلق اس کی انفرادیت کے ساتھ ہے. جب پوری قوم ہی تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے، جب ریاست کے فرد سے لے کر خان کی زندگی کے ایک مالک تک یہی معاملات ہو تو پھر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. یہاں پر میں تکبر کا ذکر نکلا ہے تو تکبر کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تکبر ہوتا ہے پیسے کا، اس کو اللہ نے بول دیا پیسہ دے دیا اور وہ تکبر میں آ گیا ہے. ایک تکبر ہے عہدے کا، جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا اور وہ عہدے کی وجہ سے تکبر میں آ گیا. ایک تکبر ہے حسن کا، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ ہٹ کے خوبصورتی دے دی، وہ اپنے آپ کو مہان چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، کالا رنگ دینے والا بھی اللہ ہے، سرخ رنگ دینے والا بھی اللہ ہے، کڑیل جوان پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، چھوٹا قد دینے والا بھی اللہ ہے، درمیانہ قد دینے والا بھی اللہ ہے، اونچا قد دینے والا بھی اللہ ہے. یہ حسن کا تکبر لے ڈوبتا ہے انسان کو، یہ پیسے کا تکبر لے ڈوبتا ہے انسان کو، یہ عہدے کا تکبر لے ڈوبتا ہے انسان کو. اور علم کا تکبر تو انتہائی خطرناک ہے. ہم اگر خاندان کے اندر ایک فرد 4 جماعتیں پڑھ لے، وہ رشتے دار تو دور کی بات ہے اپنے ماں باپ کو بھی ان پڑھ کہنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے بھائی کو ان پڑھ کہنا شروع، اپنے وہ بھائی جس نے محنت کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو بیٹوں کی طرح پڑھایا ہو، وہ اپنے بھائی کو ہی ان پڑھ کہنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنی ماں کو ہی ان پڑھ کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے باپ کو ہی ان پڑھ کہنا شروع کر دیتا ہے. کچھ جملے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ناراضگی کی علامت ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر گئے. اللہ کے ہاں مجرم بن چکے ہوتے ہیں. وہ ایک جملہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ابا جی آپ پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نئے دور میں ہیں، آپ کو اپنے ابا کا دور پسند نہیں آیا اور آپ اپنے ابا کی ذہنیت پر نکتہ چینی کر رہے ہیں. آپ اپنے ابا کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ پرانے دور میں، میں نئے دور کا ہوں، یعنی میں جو چیز سمجھ رہا ہوں ابا آپ کی عقل اتنا کام نہیں کر رہی. ابا جی میرا علم زیادہ ہے، آپ کا علم کم ہے. اما جی میں پڑھ لکھ گیا ہوں، آپ ان پڑھ ہیں. اب یہ جملہ اللہ کے ہاں ناراضگی کا سبب ہے اور باعث ہے. اگر ہم نے اس جملے سے توبہ نہ کی، آپ ذرا دیکھیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے فرمایا جب باپ کو وقت کم دیا جائے اور دوستوں کو وقت زیادہ دیا جائے. وہاں پر خوش گپیاں ہیں، یہاں پر اداس چہرے کی طرح باپ کے پاس آ گیا ہے. یہ قیامت کی نشانی.
دوستوں کے گیٹ ٹوگیدر میں زیادہ وقت گزارا جائے گا اور باپ کو وقت کم دیا جائے گا. رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے سمجھو قیامت آ گئی ہے. آج ماؤں کو ذلیل تو دور کی بات ہے، ماؤں کے گلے میں چھری چلائی گئی. بیٹے نے باپ کو دفن کیا، بیٹے نے